شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو ظالم کا بھی رب ہے اور مظلوم کا بھی رب ہے۔ معزز ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو اس محفل کا مقصد ہے وہ کچھ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں جوانوں کے، ان کا ہم نے ایک سیشن شروع کیا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ محمد عمر رانا، اور یہ تدریس میں اور ساتھ ساتھ سیاست میں، اپنے علاقائی سیاست میں اور سوشل ورک میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ٹرانسمیشن میں جو رمضان ٹرانسمیشن تھی ان میں بھی شرکت کی ہے، چینل پہ بھی نظر آتے ہیں۔ تو ان سے ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں پیارے بھائی، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سب سے پہلے پروگرام میں بطور مہمان عزت افزائی کی اور بولنے کا موقع فراہم کیا۔ وعلیکم السلام سر، آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ وہی جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو کے اندر بیان کر دی کہ میں الحمدللہ علاقائی سیاست میں ہلکا پھلکا کردار ادا کرتا ہوں، اسی طرح سوشل ورک میری زندگی کا مشغلہ ہے، انسانیت کی خدمت، اور اس کے لیے تا مرگ انشاءاللہ آخری دم تک انشاءاللہ کردار ادا کرتا رہوں گا حد الوسع۔ ہمارا جو یہ سیشن ہے، ابھی جو حاضرہ بہت سارے ہمارے پاس وہ ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، ان کے بارے میں ہم نے یہ سیشن رکھا ہے۔ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے جس میں آپ نے جواب دینے ہوں گے۔ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، حالت حاضرہ کے مطابق مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا پہلا سوال یہ ہے۔ سر، آپ کا پہلا سوال مسلمانوں کی جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ کیوں ہے؟ ہاں، مطلب وجہ اس کی جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نا اتفاقی۔ جب تک مسلم امہ متحد رہی، کٹھے رہے، اور مسلمان جو ہے اکٹھے ہو کر چلتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں تکلیف ہوگی۔ جب تک اس حدیث کے اوپر پرفیکٹ عمل پیرا رہے مسلمان ورلڈ میں چھائے رہے، مسلمان جو ہے وہ بادشاہ رہے، مسلمان جو ہے ایک بہترین کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ جس دن سے مسلمانوں نے اتفاق کو چھوڑ دیا، صرف اپنے اپنے میں لگ گئے، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمارا بچہ جو نوجوان طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، یا ہمارے حکمران، یا ہمارے جو ہے ہماری فوجیں، وہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی ہمیں اپنا ملک سنبھالنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں۔ یہ کیسے ہم ایک ہیں کہ ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں؟ جب تک یہ صورتحال رہے گی، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کلمے کے سائے کے نیچے اکٹھے نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی رہے گی۔ اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابتر سے ابتر حالت ہوگی۔ آج جو کچھ ملک آپ کو نظر آتے ہیں ترقی کرتے ہوئے، یہ ترقی بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، جو لوگ جن کی نظر میں یورپ آئیڈیل ہے، آپ یورپ کو دیکھیں، یورپ ظلم کرے تمام یورپ اکٹھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی آپ کہیں گے جی کیسے؟ وہاں کی پبلک جو ہے نا وہ احتجاج کرتی ہے۔ بھائی، پبلک احتجاج کرتی ہے، وہاں کے جو حکمران ہیں، وہاں کی جو فوج ہے، وہ باقاعدہ جب بھی کہیں یورپ میں سے کوئی ملک یہودی یا کرسچن سے اسٹیٹ سے کوئی ملک کہیں وار کرتا ہے تو وہ اکٹھے نظر آتے ہیں، اس کے اینٹی نظر نہیں آتے۔ بالکل۔ آج اسرائیل ایک فلسطین چھوٹا سا خطہ، میرا آپ سے سوال ہی اگلا یہی تھا کہ ہمارے پاس جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ پیارے بھائی، فلسطین کا جو یہ علاقہ ہے، اسرائیلی علاقہ یا فلسطینی مسلمانوں والا علاقہ جہاں پہ اس وقت وار ہو رہی ہے، وہ علاقہ، یا جہاں پہ اسرائیلی علاقہ ہے اور وہاں پہ امن ہے وہ علاقہ، یہ دونوں علاقے سلطنت عثمانیہ
میں ہمارے انڈر تھے. ہمارے انڈر سے مطلب مسلمانوں کے انڈر تھے. یہاں پہ مسلمان حکمران ہیں, مسلمان حکمرانوں کا شروع سے یہ علاقے مسلمانوں کے تھے. پہلی جنگ عظیم کے بعد اس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا. برطانیہ کے قبضے کے بعد یہاں پہ موومنٹ شروع ہو گئی. یورپ کے اندر جتنے یہودی تھے وہ سارے آہستہ آہستہ نکل کر اس علاقے میں آ گئے. اور وہاں پہ ان کی موومنٹ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوئی اور یورپ برطانیہ کی حکومت کی سرپرستی میں ہوئی. یہ سلسلہ چلتا رہا. سن 1948 میں برطانیہ نے یہ چاہا کہ ان دوسری جنگ عظیم کے بعد اس خطے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک آبادی مسلمانوں کو دے دی جائے, ایک آبادی یہودیوں کو دے دی جائے. لیکن ہوا یہ کہ عرب اس علاقے کے جو عرب تھے, مسلمان عرب, انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا. اس میں نقصان ہوتا ہوا نظر آیا. فلسطین کے مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا. اسی طرح ہم یہ بھی انکار نہیں کرتے کہ یہودیوں کا بھی نقصان ہوا, اسرائیل کا بھی نقصان ہوا. یہ قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ چلتا رہا. مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے بیچ میں کردار ادا کرنے پر امن بندی ہوئی, جنگ بندی ہوئی. لیکن یہ پھر دوبارہ سلسلہ کبھی جو ہے پہل ایک سائڈ سے ہو جاتی, کبھی دوسری سائڈ سے ہو جاتی. مطلب پہل آپ کہہ رہے ہیں فلسطین کی طرف سے بھی کبھی فلسطین کی طرف سے ہو جاتی, کبھی جو ہے نا وہ اکثر جو ہے زیادہ تر ہوئی وہ اسرائیل کی طرف سے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اب یورپ کی کمر بستہ ہے, یورپ ساتھ کھڑا ہوا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ان کو بالکل ہی ختم کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اسرائیل کے. اچھا, اس پہ ہمارا جو جوان جو یورپ سے متاثر ہے وہ کہیں یہ سوال کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا, یا ہمارے وہ حکمران کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی صرف اپنا ملک سنبھالو. امریکہ جو جا کے وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے, امریکہ کا صدر, امریکہ کا ہم آپ کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی فلسطینیوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. آپ دیکھیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ نہیں بول رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ آپ بولتے, آپ کی زبان. بالکل. میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بائیکاٹ کا استعمال خانہ جنگی سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیشہ کوئی بھی وار ہوتی ہے اس میں 2-3 کردار ہوتے ہیں اہم. سب سے اہم چیز وسائل ہے, اور وسائل کیسے دستیاب ہوتے ہیں میرے بھائی, اس میں آپ کے پاس مالی استطاعت ہو. مال کیسے آئے گا؟ جب آپ تجارت کریں گے, بزنس کریں گے. یہ جو یورپ کنٹریز کی ترقی یا یہودی واحد کنٹری اسرائیل کی ترقی جو ہمیں نظر آتی ہے, یہودی اس وقت پوری ورلڈ پہ جو چھائے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ صرف اور صرف اس سے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے پوری ورلڈ کے اندر اپنا کاروبار وہ کیا ہوا ہے, بزنس پلاننگ کی ہوئی ہے. اب کسی بھی جو آپ کا اینٹی ہے, مخالف ہے, دشمن ہے, اس کو گرانے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں. تو ایک ہے آپ پراپر پاور میں اس کے بالمقابل آتے ہیں, آپ کے پاس بھی وہی وسائل ہوں, آپ کے پاس بھی وہی سب چیزیں ہوں جو آپ کے بالمقابل کے. یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ نچلی سطح پہ اس شخص کا جو ہے نا, اس شخص کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس شخص کو معاشی لحاظ سے. یہ ایک جو ہے بائیکاٹ, بعض لوگوں نے جو آواز اٹھائی ان کی صرف بیچاروں کی یہی سوچ ہے کہ ہم جو ہے اس بائیکاٹ کے ذریعے جو ظالم ہے اس کو کمزور کریں. اچھا, اگلی بات میں ابھی کمپلیٹ نہیں, ظالم کو کمزور کریں. اچھا, ظالم کو کمزور کرنے کے بعد آخر جب وہ کمزور ہوگا تو وہ ظلم سے باز آئے گا. لیکن میری یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا فائدہ تب ہوگا جب یہ بائیکاٹ عوامی سطح سے ہٹ کے ریاستی سطح پہ ہے. مسلم امہ کے تمام حکمران, ابھی کل کی میں سن رہا تھا کویت نے جو ہے وہ بائیکاٹ کی, واحد کنٹری غیرت کھائی. پوری جتنے ممالک ہیں مسلمان ان میں سے واحد کنٹری کے اس میں کویت نے جو ہے نا وہ غیرت کھائی اور انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اسی سب طرح جو ہے نا ہم بائیکاٹ, ماضی میں اس طرح بائیکاٹ ہوا اور اس کا اثر ہوا. شاہ فیصل کے دوران, شاہ فیصل جس وقت حکمران تھے عرب کے, انہوں نے مسلمان مواقع حکمرانوں کو اکٹھا کیا اور اس وقت بائیکاٹ کیا. انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ انہوں نے تیل بند کر دیا. تیل بند کرنے پر اسرائیل اپنی فوجیں واپس لے جانے پر مجبور ہوا. یہ ماضی میں ہو چکا ہے.
آج بھی ممکن ہے, صرف فرق ایک ہے کہ آج مسلمان امت کے حکمران جاگ جائیں, فوج جاگ جائے, یکجا ہو جائے, ایک جسم کی مانند ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت ان کو جو ہے نا. یہ وہی بات ہوگی نا جو آپ نے سٹارٹ میں کر دی تھی کہ اتفاق ہوگا تو یہی ہے. مطلب اچھا, اب بائیکاٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب جیسے کوئی, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو نظر آتی ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ کوک یا کوئی بھی چیز فوڈ وغیرہ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ویسٹ کرتے ہیں. یہ بائیکاٹ کا مطلب ایک طریقہ ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل, یہ تو جاہلانہ حرکت ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک یہ ہے کہ آپ پرچیز ہی نہ کریں. جو آپ کے بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اربوں روپیہ اس میں, آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ اپنے جو پیسہ ہے وہ وہاں سے نکال کر دیگر مسلم کمپنیز میں وہاں پہ انویسٹ کریں. یہ ڈیمانڈ ان سے ہونا چاہیے. اب چیز, اور دوسری بات, وہ کیسے مجبور ہوگا ہمارا بڑا تاجر؟ وہ اس صورت میں مجبور ہوگا جب ہماری عام پبلک چیز خریدے گی نہیں. چیز پڑی ہے ہمیشہ, اگر آپ نے کسی چیز کی قیمت گرانی ہے آپ اس کو خریدنا چھوڑ دیں. ایسے ہی جب آپ خریدنا چھوڑ دیں گے, یہ ایک حرکت ہمارے جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے یہ ایک اوچھی حرکتیں کرتے ہیں, یہ مشہور ہونے. حالانکہ اس سے الٹا جو ہے نا ایک تو تضییق ہو رہی ہے مسلمانوں کی, رزق کا ضیاع. میں تو کہتا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہوگا. یہ ایک رزق کو ضائع کرنا صرف وائرل ہونے کے لیے, اس سے کوئی دینی خدمت آپ نہیں کر رہے, بلکہ آپ کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے اس رزق ضائع کرنے. اچھا, ایک سوال مزید ایڈ کروں کہ عام و خاص جو بندہ ہے وہ کیسے بائیکاٹ کرے؟ ایک عام ایک خاص, مطلب وہ کیسے بائیکاٹ اس کا کرے؟ اس میں عام و خاص میں نے وہی پچھلے اس میں میں نے بات کر دی کہ اس میں عام بندہ بائیکاٹ یہ کرے صرف مطلب چیزیں جتنی اس کی وسعت ہے نا, جتنی اس کی وسعت ہے, ہر بندے کے عام خاص کا لفظ آپ دیکھیں. خاص سے مراد وہ بڑے انویسٹر ہیں. ہاں ایسے ہی مسلم امہ کے بڑے انویسٹر, ان کے لیے یہ کہ وہ ایسے ممالک کی مصنوعات خرید کر مارکیٹ میں ہی نہ لائیں کہ جن ممالک کا کے منہ کو خون لگا ہوا ہے مسلمانوں کے بچوں کا, ایسے ممالک کی مصنوعات لے کر مارکیٹ میں نہیں لے کر آئیں. عام بندے پر یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں بعض بندے ہیں, بعض مسلمان ہیں, ان کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, وہ پھر بھی مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اس کا عام بندہ یہ کر سکتے وہ چیز نہ خریدے. متبادل چیزیں موجود ہیں ابھی اس دور میں. آپ کہنا کوئی چیز متبادل ہے. بعض بندے کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ ان کی کوالٹی اچھی ہے. بھائی کوالٹی بہتر, کوالٹی کمتر ایک انسانی خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. آپ کوالٹی کو لے رہے ہیں, وہاں بچوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں. کل یہی بچے آپ کا گربان پکڑیں گے. کوالٹی کے چکر میں آپ نے کیا فیور دی, کوالٹی کے چکر میں آپ نے ظالم کو مضبوط کیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. مطلب آپ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کو جو فائدہ ہوگا وہ اوپرلی سطح پہ بھی ہوگا اور نیچے سطح پہ بھی, دونوں پہ کرنا پڑے گا تب فائدہ ہوگا, ویسے نہیں تب فائدہ ہوگا. مطلب اب میں نے جو دیکھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو بائیکاٹ کیا جاتا ہے وہ صرف ان کے کھانے کی مصنوعات پہ کیا جاتا ہے. اب جیسے ہمارے پاس گوگل ہے, جیسے یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ بھی اسرائیل ہی آپریٹ کر رہا ہے. جیسے ہونڈائی کار وغیرہ ہیں, یہ ساری چیزیں مطلب بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بائیکاٹ ناممکنات میں سے. صورتحال یہ ہے کہ ابھی مطلب اس کا متبادل کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا متبادل, اب یہ جیسے ہونڈائی کا متبادل ہے, آپ کہیں نا ہونڈائی کا متبادل ہے, نیسلے کا متبادل ہے, ان تمام چیزوں کا متبادل ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو متبادل چیزیں ہیں, ہمارے جو بڑے انویسٹر ہیں, آپ دیکھیں گے گوگل کا متبادل پیدا ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ ریسرچر ہے نا یہ, مطلب ایک آپ کوئی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ وہی ہے نا پلیٹ فارم, ایسا پلیٹ فارم ہے, تو اس کا متبادل آپ تلاش کریں, ہوں گے. لیکن یہ کیونکہ زیادہ ترقی کر گیا, اس کی ایکسیس آسان ہے عام پبلک تک, تو عام پبلک اس کو استعمال کر رہی ہے. اس میں بڑا کردار وہ لوگ جو اس میں انویسٹ کرتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ڈونر مسلمانوں کے, ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. وہ کل اللہ کی عدالت میں یہ کھڑے ہوں گے, ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, اس کو متبادل لانا چاہیے. اچھا, اب یہ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں ابھی کوئی مصنوعات جو مجھے اسرائیل سے بائیکاٹ کرنے کی
اس میں نہیں کھانی چاہیے تھی لیکن میں کھاتا ہوں، تو آپ اس کو حرام قرار دیں گے یا آپ کہیں گے کہ نہیں ناجائز تھا، مکروہ تھا، تو میں اس کو کہہ دیتا ناجائز ہوں؟ حرام ہم نہیں کہتے، لیکن دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ فتویٰ جواز کا ہے، تقویٰ یہ یہ ہے غیرت ایمانی پہ آ جاتا ہے۔ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ فتویٰ آپ لیں گے تو کوئی بھی اس کو ناجائز حرام حرام کوئی بھی نہیں کہے گا، ہاں، لیکن بات یہ ہے، تقویٰ یہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی ہم اور کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس کو کم از کم یہ اظہار تو کر دیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے اگر ہم اس مصنوعات کو کھا لیتے ہیں، اگر ہم اس کو، تو پھر ہمارا سوال ہوگا آگے جا کے کہ آپ لوگ تو سوال تو ظاہر ہے، آپ دیکھیں میری بات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں بہترین بات ہو، چھوٹی سی بھی آپ نے عمل کیا ہوگا نا، وہ سامنے ہوگا۔ بھائی یہاں پہ ضمیر کو آپ کا ضمیر مطمئن ہے، سب سے اہم چیز آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ آپ کے بھائیوں کا ایک ظالم جو ہے وہ خون کی ندیاں بہا رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، وہ آپ کے بارود برسا رہا ہے آپ کی ماؤں پر، آپ کی بہنوں پر، ان کو بے آبرو کر رہے ہیں، آپ پھر بھی جو ہے نا وہ صرف اپنے زبان کے چسکے کے لیے۔ ماضی میں تو یہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ترقی دینے کے لیے پیڑ پہ پتھر باندھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے پر قربان کر رہے ہیں۔ مہمان گھر میں آتا ہے، دوسرا مسلمان بھائی اپنے گھر کی روٹی جو واحد نفقہ تھا، اس کے علاوہ کوئی نفقہ نہیں تھا، وہ اپنے بھائی پر قربان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تھی ایگزامپل مسلمان کی۔ اور آج ہماری کیا صورت ہے، ہم اپنے صرف تذکیے کے لیے، آپ یہ بتائیں آج ہم KFC، میکڈونلڈ، یہ مشروبات یہ چھوڑ دیں، مر جائیں گے؟ نہیں، وہ بہت سی چیزیں کھانے کی، پھر یہی ہمارے پاس پھل موجود ہیں جو ہمارے ملک میں دستیاب ایسے ہی ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا دیگر جو ہے نا وہ انرجی کی چیزیں موجود ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کر دیں یار۔ اچھا، اس میں کچھ سوال مزید ایڈ کروں گا کہ آپ نے علماء کرام نے جہاد کا فرض قرار دے دیا ہوا ہے، آپ یہ بتائیں کہ جہاں پہ بائیکاٹ کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے تو لوگ اس کو جہاد کو کیسے ممکن بنائیں؟ اس پہ اب یہ فتویٰ جو ہے نا بہت زیادہ موو ہوا ہوا ہے، بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے جی، اور ہر بندے کی زبان مطلب آپ ایک بندہ بائیکاٹ نہیں کر پا رہا ہے تو جہاد پہ کیسے؟ یہ جہاد کا فتویٰ دے دیا، جہاد کا فتویٰ دے دیا، بہت وائرل ہوا ہے۔ حقیقت میں اس کو کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ علماء کرام نے فتویٰ دیا مسلمان حکمرانوں کے لیے، مسلمہ امہ کی فوج کے لیے، عام پبلک کے لیے نہیں دیا۔ یہ جو فتویٰ دیا، یہ کس کے لیے فتویٰ دیا کہ یہ فرض ہو چکا ہے مسلمان حکمرانوں پر اور مسلمان فوجوں پر کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں نکلیں۔ یہ فتویٰ ان کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جی، اکثر شاید یہ سوال بھی آپ پوچھیں، اکثر سوال اٹھتا ہے کہ جی دیکھو جی مولانا صاحبہ نے فتویٰ دے دیا، خود جو ہے نا جاتے نہیں۔ یار آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے، وہ آپ کو کھلاتا نہیں۔ ججز کے پاس اس کا کام مطلب اس کا کام آپ کو کیا ہے؟ دوائی لکھ کر دینا۔ آپ ججز کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے جو آپ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں فیصلہ لکھ کر دے دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، وہ آپ پر لاگو نہیں کرتا، سزا دیتا نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ قاتل ہے، اس قتل کی وجہ سے اس کو سزائے موت، وہ بندے کو مارتا نہیں ہے، وہ سزا لکھتا ہے۔ یہاں پہ جو علماء کرام ان کی شرعی یہ ذمہ داری تھی، وہ اس پر کردار ادا کرتے، ان کا جتنا حق تھا انہوں نے ادا کیا۔ باقی رہی بات ایک اور بھی، آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر، یہ علماء کرام جتنے لوگ فتویٰ دینے والے نظر آئے، یہ عام لوگ نہیں تھے۔ آج آپ اوپنلی بارڈر کھولیں، حکومتی سطح پر اجازت ہو، میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہی علماء کرام کی کثیر تعداد آپ کو میدان جہاد بے شک ماضی میں آپ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، فلان جہاد ہوا، کشمیر جہاد ہوا، اور کچھ جانوں کے نذرانے پیش کیے، بھائی اپنے بچے بھیجیں، جگر کے خون کے ٹکڑے بھیجیں اور قربان کیے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے تھریٹ بھی رہے، حملے ہوئے۔ اب یہ
اکثر بات کرتے ہیں جسٹس تقی عثمانی صاحب جو بڑے روح روان. ہاں میں نے ان پہ مزید آگے سوال اس پہ ایڈ کروں گا. اچھا پہلے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں کہ کیا غیر مسلم سے تجارت جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی غیر مسلم سے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ تجارت جو ہے مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہم ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ لوگ امن کے ساتھ چلتے تھے، امن معاہدے کے تحت وہ تجارت کرتے تھے. جبکہ اگر ابھی جو آن دی گراؤنڈ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو کہ آپ ان سے تجارت نہ کریں، لیکن فی الوقت تجارت سے رکنا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا ان سے آپس میں خرید و فروخت کرنا، ان کو نفع دینا، وہ استعمال ہو رہا ہے آپ کے مظلوم بھائیوں پر، آپ کے مظلوم بچوں پر، آپ کے مظلوم بہنوں پر، آپ کے مظلوم بوڑھوں پر. یہاں پر ہمیں یہ چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم جو ہے نا ہمارے جو تاجر حضرات ہیں جو ورلڈ کے انویسٹر تاجر ہیں وہ اس پہ اپنا ہاتھ کھینچ کر ان ممالک کا بائیکاٹ کریں جن ممالک کا جن نے جو ہے اس وار کے اندر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا کیا یہودی سے نکاح جائز ہے؟ یہودی عورت سے جو ہے نا وہ نکاح صرف یہودی سے نہیں، اہل کتاب سے. ہاں. اور اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے. تفصیل اس طرح کے بعض لوگ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ مطلقاً حرام ڈکلیئر کرتے ہیں، بعض لوگ مطلقاً جواز کے قائل ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے. بعض جو مطلقاً حرام کرتے ہیں اس میں مطلب مطلقاً حرام ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے جواز قرار دے دیا، قرآن پاک کے اندر حکم دے دیا، واضح پیغام ہے اہل کتاب کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریلیف نکالا، ایسے ہی تو مطلقاً حرام کا فتویٰ تو اس پہ نہیں دیتا. مطلقاً جواز جو ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ بالکل ہی اوپن کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ایک شخص نے سوال کیا، یہی سوال کہ اہل کتاب سے نکاح سے، تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اس کو حرام تو نہیں کہتا لیکن میں اوپن اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے مسلمان عورت کا حق مارا جائے گا، مسلمان عورت کا حق مارا جائے گا. حق کیسے مارا جائے گا؟ مطلب رجحان زیادہ ادھر ہو جائے گا، وہ تیز ترار وہ کردار ادا کریں گی، وہ اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گی، اس کی نسلوں کے اندر جو ہے نا وہ آگے مزید یہ چلتا جائے گا. اچھا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے جو کہ بہت زیادہ اس پہ کنٹروورسی شو ہو رہی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، 8 کروڑ کی گاڑی ہے اور یہ ہے، ان کی جائیداد اور اثاثوں پر بہت سوال اٹھتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ علماء ہوں، سیاستدان ہوں، فوجی سپہ سالار ہوں، کوئی بھی ہے، جب تک آپ کے پاس اتھینٹک پروف نہیں ہے نا میرے بھائی کہ آیا یہ حرام کی کمائی سے ہیں، اس وقت تک جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے یہ آپ کو ان پر صرف بہتان ہی ہوگا. اور آپ اس کو بہتان کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ ہاں جب آپ کے پاس اتھینٹک پروف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے غلط کمائی ہے، حرام طریقے سے کمائی ہے، کسی کا حق رسم کر کے کمائی ہے، اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت آپ کا سوال بنتا ہے. ایک بندے نے جائز طریقے سے کاروبار کر کے حلال طریقے سے اگر اچھے کمایا، اچھا وہ پہن رہا ہے، اچھی گاڑی رکھ رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہمارے پاس ایگزامپل ملتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہو اس وقت بھی ان کی جو ہے نا مال بہت وسیع اس میں تھا، زندگی ساری بڑی اس کے ساتھ گزاری، انہوں نے لگژری لائف گزاری، اس وقت ملینئر لوگوں میں بڑا نام شمار ہوتا تھا. اچھا میرا یہ ایک سوال آپ سے یہ ہے، کیا اگر اچھی لائف سٹائل ہے ایک مولوی کی اور وہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں غریبوں کو خرچ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اور جب باہر ممبر سے اٹھتا ہے تو وہ 8 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے، کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی عالم ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس 8 کروڑ میں سے ایک کام گاڑی کا جو ہے وہ
2 لاکھ والی مطلب 2 کروڑ والی گاڑی سے بھی ہو سکتا تھا، جو کہ 8 کروڑ والی گاڑی، اور یہ 6 کروڑ جو ہے ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں میرے بھائی کہ جو دیکھنے میں کچھ ہوتی ہیں اور لیکن اندرونی کھاتا اور ہوتا ہے. ایگزامپل اکثر دیتے ہیں، ابھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی جسٹس تقی صاحب کے بارے میں زیادہ سوال کیا جا رہا ہے. اب میں بتاتا چلوں کہ جسٹس تقی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو صرف پاکستان ہی نہیں پوری ورلڈ میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، اور ان کے مریدین، ان کے شاگرد، ان کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے. لوگ ان کے ساتھ لوگوں کے اتنا قلبی تعلق ہے، لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری گاڑی کے اندر برکت کے لیے قدم ہی رکھ دیں اور فخریہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، میں نے اکثر ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے جسٹس تقی صاحب کہیں سفر پہ ہوتے ہیں تو واپسی پر سامان ان کا اٹھا کر لے کر آ رہا ہوتا ہے. سینیٹر طلحہ محمود، اچھا، آپ ریسرچ کریں، آپ سینیٹر طلحہ محمود کی پوری بایو ڈیٹا دیکھیں، بڑا نام ہے. ٹھیک. وہ خود کئی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ساتھ انہوں نے جسٹس تقی صاحب کو بٹھایا. تو ایک اتنا بڑا شخص ہماری اس وقت بھی وہ سینیٹر ہے، وہ شخص اعزاز سے مجبور. بعض لوگوں نے بتایا کہ اس سے سوال کیا کہ آپ اکثر ان کی، میں یہ اپنے بھی فخر سمجھتا ہوں. میرے استاد حضرت صوفی محمد سرور صاحب یہاں بڑا نام تھا، جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث سے. ان کا جو ذاتی ڈرائیور انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا، ان کا جو ڈرائیور تھا جو ان کو گھر سے پک کرتا تھا اور لے کر آتا تھا مدرسہ تک یا جہاں پہ وہ جمعہ پڑھانے جاتے تھے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ MBBS ڈاکٹر تھا، حاضر سروس ڈاکٹر. اچھا. وہ صرف یہ کہ قلبی تعلق، اور وہ یہ اعزاز سمجھتا تھا کہ میں حضرت کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ پاک انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ والوں کو کے لیے. اور رہی بات یہ کہ یہ اس گاڑی کی کیا حیثیت ہے، ایک بندہ اتنا علمی لیول اس کا، اتنا تجربہ، اتنی خدمات، اس کا یہ لیول. میں کہتا ہوں کہ آپ کیسی یار آپ کی سوچ ہے، اس معاشرے کی کیسی سوچ ہے. ایک بندہ جس کو سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، آپ کا وزیر بن جاتا ہے، وہ ایروپلین میں چڑھ رہا ہے، بینک بیلنس اس کا بنا ہوا ہے، بنگلوں میں پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں. ایک بندہ آپ کے ملک کی شان ہے، آپ کے ملک کی پہچان ہے پوری ورلڈ میں، اس کی وجہ سے آپ کے ملک کا ایک نام ہے، ملک کو عزت ملی اس شخصیت کی وجہ سے. ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ مطلب جتنا ان کا وقت قیمتی ہے، وہ میں تو کہتا ہوں گاڑیوں میں نہیں جہازوں میں پھرا کریں تاکہ اپنا وقت کی بچت ہو. میں بھی اسی طرف آ رہا تھا کہ ان کے لیے اسپیشل یہ. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو عام پبلک کر رہی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی جو ہے نا ایکٹیویٹی کے لیے ان کو مہیا کیا جائے سہولت. جب آپ ایک عام بندے جن کی کوئی حیثیت نہیں، جنہوں نے ملک کا نقصان کیا، ملک کو لوٹا کھایا پیا، آن دی ریکارڈ باتیں، ان کے لیے آپ دے رہے ہیں، تو آپ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے اس ملک پہ لگایا، اس ملک کے لیے بہت دینی خدمت کی. اب رہی بات فتوے کی، فتوے کے ساتھ میں ایڈ کروں، جتنی انہوں نے مالی سپورٹ کی ہے اپنے رفقا کو، اپنے جاننے والوں کو، انہوں نے کہا کہ آپ فلسطین کو ایڈ دیں، جتنی انہوں نے بھیجی ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک ریکارڈ ہے. اگر آپ انڈر گراؤنڈ اس کو چیک کریں، جو کہ شو نہیں ہوتا، اس میں آتا نہیں، پبلک میں نہیں آتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شو کرنے کی نہیں ہوتی، اس میں معاملات ایسے ہوتے ہیں. مولانا عمر صاحب، آپ کے آنے کا بہت مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا سوالوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ کو مزید پھر ہم تکلیف دیں گے اگلے ہفتے کے لیے. آج کے لیے اللہ حافظ.